عرفان صاحب، کیا یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہوا تھا اور پی ڈی ایم کے بعد مخلوط حکومت کا ایک لحاظ سے اتحاد تھا، حکمران اتحاد وجود میں آیا تھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یا مسلم لیگ اب الیکشن میں جب جائے گی تو مختلف چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کے اتحاد کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک مخلوط حکومت کی تیاری کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب اور عباسی صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے درست تجزیہ فرمایا کہ پی ایم ایل این کی روایت یہی رہی ہے کہ وہ تنہا الیکشن میں جاتی ہے اور اگر الائنسز کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی مخلوط حکومت کی ضرورت پڑتی ہے یا دوسری جماعتوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انتخابات کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے۔ یہ تجربہ شاید آئی جی آئی کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک وسیع تر اتحاد بنا تھا اور پی ایم ایل این بھی اس کا حصہ تھی، لیکن اس کے بعد سے ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ واقعی ایک نئی چیز ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک جماعت سے جو بڑی حد تک شہری سندھ کی نمائندگی کرتی ہے اس کے ساتھ ایک مفاہمت ہوئی ہے۔ اس کو اتحاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان معنوں میں کہ ظاہر ہے دونوں جماعتیں کم از کم کراچی کی حد تک اور حیدرآباد کی حد تک یا جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ ہے وہاں پہ وہ مشترکہ مفاہمت کے ساتھ اپنے امیدوار کھڑا کریں گی، لیکن اتحاد اس معنی میں نہیں ہوگا بہرحال کہ جی وہ ہمارے سمبل پہ الیکشن لڑیں یا ہم ان کے سمبل پہ الیکشن لڑیں۔ وہ اپنی پارٹی کے طور پہ ہی الیکشن لڑیں گے، ہم اپنی پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو اتحاد ہے یا جو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے یا ہوگا آگے چل کے، اس کی بنیادی شرط یہی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں ہم ضرورت محسوس کریں گے کہ ایم کیو ایم کو کھلا ہاتھ دینا چاہیے یا جہاں ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے سامنے ان کو امیدوار نہیں لانے چاہیے، تو یہ اتحاد اسی حد تک ہے۔ مزید جماعتوں کے ساتھ کیا ہم کوئی اس طرح کا الائنس بنانے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں یہ کہنا شاید قبل از وقت ہوگا۔ کسی بڑی جماعت کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی الائنس ہونے جا رہا ہے، البتہ اس طرح کی مفاہمت بلوچستان میں بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی مفاہمت کسی حد تک مولانا فضل الرحمان سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جتنی ہم آہنگی کے ساتھ اور اشتراک مقاصد کے ساتھ آگے بڑھیں گی پاکستان کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی تصادم کی پالیسی نہیں چاہتے، بلکہ جو آتے ہی پہلی بڑی میٹنگ انہوں نے کی تھی تو اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا تھا کہ ہمیں کسی جماعت کے ساتھ بھی جو انتخابی اکھاڑے میں ہیں یا ہماری حلیف رہی ہیں ان کے ساتھ محاذ آرائی کی پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے، تاکہ دروازے کھلے رہیں، روشن دان کھلے رہیں، وینٹیلیشن ہوتی رہے اور آگے چل کے اگر کوئی کچھ دو کی بنیاد پہ کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو وہ ہو جائے۔ اچھا، آج آپ نے کالم لکھا جو اخبارات میں شائع ہوا، آپ نے یہ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے بات کہی جا رہی ہے کہ جی ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں سیاستدانوں سے اب ان پر مٹی ڈالیں اور نئے جذبے کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ مل جل کے آگے بڑھیں اور جو سپیس سیاستدانوں کی ہونی چاہیے واپس لیں۔ آپ نے اس فلسفے کی مخالفت کی، آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جو کل کو استعمال ہوئے اور جنہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ الزام تو تمام سیاسی جماعتوں پر آتا ہے، کسی نہ کسی سطح پر وہ استعمال ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو جرم کی نوعیت خواہ مختلف ہو لیکن سزا سب کو ملتی رہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اس سے آپ کے جو سیاسی حریف ہیں ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہیں ہمارے یہاں برس سے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کس طرح کی کشمکش رہی، محاذ آرائی رہی، تصادم رہا، ایک دوسرے کے خلاف ہم نے بہت کچھ کہا، اقدامات بھی کیے،
لیکن جب وقت آیا تو ملے بھی، میثاق جمہوریت بھی کیا، 13ویں ترمیم کی، پھر 14ویں ترمیم کی، پھر 18ویں ترمیم کی، پھر مخلوط حکومتیں بنائیں، 2008 میں بنائی، ابھی بنائی، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا، کیا ہم اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی کے طور پر اسی طرح لیں جس طرح کوئی اور جماعت احتجاج کرتی رہی ہے، اور آج ہم کہتے ہیں جی کہ چلو اس کو معاف کر دو؟ ہم بھی شاید استعمال ہوئے ہوں، ہم نے بھی شاید کبھی مفاہمت کی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں پہ کہا جاتا ہے جی کہ پی ٹی آئی ان کا اعلی کار بنی، تو اس حد تک میں کسی کو بری الذمہ نہیں قرار دے رہا۔ جی عرفان صاحب، اب معاملہ یہ سارا کچھ کرنے والی جماعت بھی ایک سیاسی جماعت کنسیڈر ہوتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے ایسا، اور پھر دوسری بات شاہ جی آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ کہیں، میں کہوں، کوئی اور کہے، سیاسی مبصرین کہیں جی صلح صفائی کر لو، مل کے چلو، کیا یہ بات وہاں سے آ رہی ہے جہاں سے آنی چاہیے؟ کہ جی جو ہوا وہ حرف غلط تھا، ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جس منہ سے یہ بات آنی چاہیے اس منہ سے آ رہی ہے۔ جی صدیقی صاحب، ہمارے پاس ایکچولی وقت کم ہے، آپ کی موجودگی کا ہم زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، کل ہی شامل ہوئے بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون میں، اور اب انہیں مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے، دیرینہ رہنماؤں پہ یا ساتھیوں پہ فوقیت دینے کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ دیکھتی ہیں کہ کون سی شخصیت زیادہ متحرک ہے، زیادہ کام کر سکتی ہے، زیادہ ایکٹیو ہو سکتی ہے، پارٹی کے لیے زیادہ مفاد۔ آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ سکتے ہیں، امیر مقام سے بہت سے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں بے شمار شعبوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیں، ایک ذمہ داری انہوں نے دی ہے، تو میں تو اتنا سینئر آدمی نہیں ہوں پی ایم ایل این کے اندر۔ میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان میں احسن اقبال بھی ہیں، ان میں سعد رفیق بھی ہیں، ان میں خرم دستگیر بھی ہیں، ان میں پرویز رشید بھی ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی قیادت جو ہوتی ہے اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ کس مقام پہ کون سا شخص جو ہے وہ پارٹی کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو یہ مل جل کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اگر میری سیاسی عمر 50 سال ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا اپنے علاقے کے لیے، یا میری خدمات نہیں ہے کچھ، یا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا میرے اعزاز جواب دے چکے ہیں، تو ایک نوبارد آ کے وہ کام سنبھالتا ہے، تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ سندھ میں اور کراچی میں جو پرانی قیادت تھی مسلم لیگ کے ساتھ، ایک تو بوڑھی ہو گئی تھی اور دوسرا ناکارہ تھی، اس لیے یہ کرنا پڑا۔ یہ فرمائیں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ 15 دن پہلے یہ شاہ جی ناکارہ کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، یہ آپ نے استعمال کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کام نہیں کر رہا جو وہ ناکارہ ہوتا ہے۔ کام آپ نے کہا کہ جو کام نہیں کر رہا ہے، آپ نہیں درست ہے، آپ میں یہ بھی نہیں کہا، میں نے کہا کہ جی جن میں کار کی استعداد کار کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ناکارہ کا لفظ حذف کر دیتے ہیں۔ منشور پہ میں آ رہا تھا کہ 15 دن پہلے تقریباً یہ اعلان ہوا تھا، ہمارا تو خیال تھا کہ منشور تیار ہو چکا ہوگا، لیکن آج نوٹیفیکیشن ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ منشور کمیٹی کا ابھی باقاعدہ کام شروع نہیں ہوا، لیکن اگر شروع ہو گیا ہے تو کوئی اس میں پہلے منشور سے موجودہ منشور میں کیا نئے نکات شامل کیے جا رہے ہیں، اور کیا اس میں احتساب بھی شامل ہوگا؟